فرینکلی آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کی وجہ سے شہباز شریف صاحب کی خواہش تھی کہ نہ آئے پرائم منسٹر صاحب. پی ایم ایل این کہتی رہی آپ غلط بیانی کر رہے ہیں, جھوٹ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. ڈو یو ہیو اینی ایویڈنس؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی شہباز صاحب نے؟ دیکھیں وہ تو مسئلہ حل ہو گیا نا. وہ تو اسپیکر آفس نے باقاعدہ پریس ریلیز جاری کر دی. ہماری بھی آپ نے نہیں سننی, آپ نے ان کی بھی نہیں سننی. جن کو کہا ہمیں تو اسپیکر آفس نے کہا نا. اچھا کہ اسپیکر آفس نے کہا کہ جی وہ اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہ آئیں. اس کے بعد جب مریم اورنگزیب سے کون سا پوچھ کے شہباز شریف نے فیصلہ کرنا, اس بیچاری کو پتہ بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ تو اس نے فیصلہ انہوں نے کر دیا. اس کے بعد جو ہے وہ اسپیکر آفس نے پریس ریلیز جاری کی اور اس پریس ریلیز کا کوئی ڈینائل نہیں آیا پی ایم ایل این کی طرف سے. اچھا آپ یو کیپ ٹاکنگ اباؤٹ کنسنسس اینڈ یہ الیکٹورل ریفارمس پہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, سب کچھ ہے. آپ کے بہت سی کولیگس یہیں اسی پروگرام میں آ کر بات کرتے ہیں کہ یہ آپ ای وی ایم کی بات کرتے ہیں, لیکن وہ یہ بھی ساتھ اکنالج کرتے ہیں کہ جب تک اپوزیشن ہمارے ساتھ اگری نہیں کرے گی یہ ورکیبل نہیں ہے. آپ بیٹھتے تو ہے نہیں, کوئی آپس آپ لوگ بیٹھتے نہیں, مطلب آپس میں بیٹھ تو سکتے نہیں ہیں. وہ کہتے رہیے وہ ان کو آپ پہ اعتبار نہیں ہے, آپ کو شاید ان پہ اعتبار نہیں. دیکھیے اعتبار کی بات نہیں ہے. وزیر اعظم پہلے انہوں نے کہا جی وزیر اعظم کہیں, وزیر اعظم نے بات کہہ دیا. پھر انہوں نے کہا نہیں اسمبلی کے اندر آ کے کہیں, اسمبلی کے اندر بات ہو گئی. آپ سمجھ نہیں رہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں انہوں نے کبھی الیکٹورل ریفارمس پہ نہیں آنا. کیوں نہیں آنا؟ انہوں نے ابھی سے یہ ایک بنانا شروع کر دیا ہے بیانیہ کہ اگلا الیکشن میں دھاندلی ہوگی. کیوں بنا دیا ہے؟ پاکستان میں الیکشن ہونا ہے 1100 1150 سیٹوں پہ. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس تو بندی 500 سے زیادہ نہیں ہے. اس وقت نون لیگ انٹیریئر یہ سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے, پیپلز پارٹی انٹیریئر سندھ کی پارٹی ہے. ان کو فیئر الیکشن ہو یا انفیئر الیکشن ہو فرق ہی نہیں پڑتا, کیونکہ آپ نے ٹوٹل کینڈیڈیٹ ہی 400-500 کھڑا کرنا ہے. جب آپ کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے تو آپ نے الیکشن خاک جیتنا ہے. انفارچونیٹلی یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہ شرنک ہو گئی ہیں, سکڑ گئی ہیں. پاکستان کو تو فیڈرل پارٹیز کی ضرورت ہے. میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں, پاکستان کے آگے بڑھنے کی واحد صورت یہ ہوگی کہ زرداری اور نواز شریف سے ان کی جان چھٹے اور یہ اپنے آپ کو ایک فیڈرل پارٹیز کے طور کے اوپر آگے بڑھائیں. کیونکہ فی الحال صرف عمران خان اور پی ٹی آئی فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے, باقی تو فیڈرل پارٹی رہی کوئی نہیں گئی. 2023 میں تو پی ٹی آئی نے الیکشن فی الحال تو فرینکلی کوئی مقابلہ ہی نہیں لگ رہا. اور 27 تک ان کو چاہیے کہ اپنے گربان کے اندر جھانکیں اور اپنے آپ کو بہتر کریں. مطلب 2023 میں بھی آپ کہتے ہیں آپ کی حکومت ریپیٹ کرے گی؟ میں ایسے انالیسس کی بات نہیں کر رہا, میں سمپل آپ سے یہ کہہ رہا ہوں 1100-1150 سیٹوں پہ الیکشن. آپ کہتے ہیں کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے, کینڈیڈیٹ سے بندے ہی نہیں ہیں ان کے پاس. پنجاب بریڈنگ گراؤنڈ ہے نا ان کے کسی بھی جماعت کے لیے جس نے حکومت بنانی ہو, ایک بہت بڑا بریڈنگ گراؤنڈ ہے. پی ایم ایل این کہتی ہے جی ہم پنجاب میں پاپولر ہیں. سینٹرل پنجاب میں ہوں گے نا, وہ تو پچھلی دفعہ بھی وہی تھے. سینٹرل پنجاب میں وہ تھے, لیکن اس دفعہ تو سینٹرل پنجاب میں بھی لوگ ہاری ہوئی پارٹی کے ساتھ جاتے نہیں ہیں. سو اس وقت مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے, ایک تو وہ مریم اور شہباز شریف صاحب کا جھگڑا ہے, وہ ظاہر ہے وہ آگے بڑھے گا, اور ایک تو وہ ایشو ہے. دوسرا یہ آنا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ پارٹی آ ہی نہیں سکتی, وہ پھر لوگ ادھر جاتے نہیں. اچھا ابھی آپ کہتے ہیں الیکشن میں فیئرنیس ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے جب پریس کانفرنس کی آپ نے بھی یہی کہا کہ یہ انہوں نے اس لیے اے جے کے الیکشنز میں دھاندلی کا شور مچا دیا ہے کہ یہ ان کے پاس ان کو پتہ ہے کہ ہم ہار جائیں گے. لیکن فیئرنیس کیا ہو؟ اب یہ ذرا علی امین گنڈا پور صاحب وزیر ہیں کشمیر افیئرز کے, سنیے کیا فرما رہے ہیں. کوئی میں یہاں پہ آج ایک حلف دے کے جا رہا ہوں کہ 1 ووٹ کی لیڈ پہ 1 کروڑ روپے زیادہ فنڈ دوں گا آپ لوگوں کو. اچھا یہ کشمیر افیئرز کے وزیر ہیں, یہ قانون کی خلاف ورزی ہے کھلم کھلا, گورنمنٹ کیا کہتی ہے اس میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب میرا الیکشن تھا 2016 میں, یہ تو کہہ رہے ہیں نا وہاں پہ تو کیا تھا نون لیگ, 50 کروڑ روپیہ لگا دیا اور وہ سارا. اب ایشو یہ ہے, یہی وہ ایشوز ہیں ضابطۂ اخلاق کے جن کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیں بیٹھے, وہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے یہ طے کر لیں. پر سر وہ تو غلط سی نا, تسی تو ٹھیک ہو جاؤ نا, یہ آپ کنڈون کیوں کریں؟ یونیلیٹرلی تو نہیں ہوگا نا. ایشو یہ ہے کہ آپ کو الیکٹورل ریفارمز کی طرف بڑھنا پڑے گا. کہیں سے سٹارٹ تو لیں گے نا سر, ایسی چیزوں کو آپ روکیں گے نہیں تو ٹھیک کیسے ہوگا؟ نہیں 100% الیکٹورل آپ کو الیکشن کمیشن کو چاہیے ضابطۂ اخلاق پہ عمل کرائے. انہوں نے ایک وارننگ ایشو کر دی ہے بغیر کسی کا نام لیے, کوئی فائدہ ہی نہیں اس کا وارننگ کا کیا ہوتا. بٹ یہ نہیں رکے گا کیونکہ آپ جب بات کرتے ہیں رول آف لا کی, پرائم منسٹر عمران خان بات کرتے ہیں 100% فری اینڈ تو رول آف لا یہاں سے نہیں اسٹیبلش ہوگا. دیکھو نا ہوا یہ ہے کہ جو اپنے آپ کے ہیں پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر, انہوں نے پہلے لیجسلیشن کی, سب سے پہلے تو انہوں نے انٹرم گورنمنٹ ہی ختم کر دی.
اب وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آپ فیئر ہو جائیں, دوسرے سارے فنڈز اور سب کچھ انفیئر کر رہے ہیں, تو پھر کیسے ہوگا الیکشن؟ اچھا آپ یہ ڈیمانڈ کہ فیئر ہو جائیں, یہ دونوں طرف کر لیں نا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا میں ذرا اس کے اوپر بھی, کیونکہ آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ 2023 تک تو چلے عمران خان صاحب ہیں, 2023 میں بھی دوبارہ آئیں گے, لیکن پی ایم ایل این کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کا کلپ ہے, میں ذرا سنانا چاہوں گا چودھری صاحب کو. چودھری صاحب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ میں یہ آپ کو بات بتا دوں کہ یہ دسمبر 2021 تک ہے, 22 کا سال چڑھے گا تو پھر الیکشن کا جو ہے نا وہ نکارہ جو ہے وہ بچ جائے گا. اور یہ وزیر اعظم جو نعرے لگا رہے ہیں یہ الیکشن بجٹ ہمیں معلوم ہو رہا ہے, اور یہ بھی الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ 23 کی بجائے جو ہے وہ 22 کے اوائل میں ہی یہ الیکشن کی طرف جائیں. اچھا پاسبلٹی پروبیبلٹی ہر چیز کی ہو سکتی ہے, بٹ اینی تھنگ آف دیٹ سارٹ کسی کے دماغ میں ہے کہ ہو سکتا ہے؟ رانا ثناء اللہ جو بات کر رہے ہیں نا وہ اور بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں 2022 سے تو الیکشن کیمپین شروع ہو جائے گی. وہ ٹھیک ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں, مطلب لیکن اس سے پہلے کوئی ایسا کچھ نہیں ہے, کسی کے دماغ میں یہ نہیں ہے کہ پہلے الیکشن کال ہو سکتے ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے پورا زور لگا لیا نا 3 سال میں کہ حکومت گھر بھیج دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, وہ تو نہیں. وہ کہتے ہیں بجٹ ہی تسی اس طرح نہ بڑھایا کہ الیکشن بجٹ نہیں, اس میں آخری 2 سالوں کے بجٹ تو الیکشن بجٹ ہی ہوتے ہیں نا. اب ایشو یہ ہے کہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو یہ بات کہی ہے یا پی ایم ایل این, انہوں نے پورا زور اپنا لگا لیا حکومت نکالنے کے لیے, نہیں نکال سکے. اس زور لگانے میں وہ خود بہت کمزور ہو گئے, وہ تھک ہار کے اب تو ان کا جو ہے نا وہ پی ڈی ایم ٹھوس ہو گیا, ان کا تو جلسوں میں جانے کو دل نہیں کرتا بیچاروں کا, سخت بور ہو گئے. فضل الرحمان صاحب کی بیچاروں کی دیکھ لیں حالت, کھڑے ہوئے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں یہاں سے گھر پہنچیں گے, چارپائی پہ جائیں گے یا کیا کریں گے, تھک گئے ہیں. اچھا صحت کے حوالے ویسے ان کی صحت خراب بھی رہی ہے, صحت اللہ ان کو صحت دے, لیکن ایک تھکی ہوئی اپوزیشن ہے. تھکی. اچھا یہ تھکی ہوئی اپوزیشن کی بات اپنی جگہ, میاں نواز شریف صاحب ملک سے باہر ہے, ایفیڈیوٹ بے شک شہباز صاحب کا تھا. اچھا اس میں ایک کنڈیشن تھی, بار بار ذرا میں کلیئرٹی لینے کی ہر ایک سے کوشش کرتا ہوں, گورنمنٹ نے کتنی دفعہ انڈیپینڈنٹلی چیک کروانے کی کوشش کی ہے کہ بھئی ان کی صحت ٹھیک ہے؟ کتنے لوگ گئے ہوں گے ہائی کمیشن سے؟ چیک کرانے کی کیا ضرورت ہے, پوری دنیا کے ریسٹورنٹس وہ گھوم گئے ہیں. میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ کب ان کی لنڈن کے ریسٹورنٹس کی ریویو بک جو ہے وہ آئے گی ہمارے پاس, کہ کون سے اچھے ریسٹورنٹس ہیں لنڈن میں. پولو میچ وہ دیکھ رہے ہیں آرام سے بیٹھے ہوئے, کیا چیک سامنے نظر آ رہا ہے. بندہ کو بھیجے نا, ڈاکٹر کو ٹوٹی ٹاٹی لا کے چیک کرے کی ہو رہا ہے. تو انہیں کوئی کیا ڈرامے کرنے کی ضرورت ہے. نواز شریف دیکھیں, نواز شریف بالکل نہیں, وہ انہوں نے 2 دفعہ رابطہ کیا ہے, انہوں نے آپ کو جو امبیسی ہے ہماری, انہوں نے ای میلز بھی کیے, پھر انہوں نے واپس عدالت میں بھی جواب دیا کہ جی ہم نے بڑی کوشش کی ہے, وہ نہیں چیک کرواتے. پرابلم یہ ہے کہ نواز شریف الحمدللہ ہٹے کٹے ہیں, ان کو واپس صرف آنے میں صرف یہ جو ایشو ہے کہ عدالتوں میں کیسز ہیں, وہ کیسز کے لیے نہیں آ رہے. مطلب بچوں والی بات ہے نا کہنا کہ اور اس میں کچھ نہیں. دیکھیں یہ صحت کا ایشو نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے جی ان کو. میں تو اس وقت بھی بتا رہا تھا کہ ان کی صحت کا کوئی ایشو نہیں.